السلام علیکم ناظرین، بیک ٹو بیک ٹرانسمیشنز کا سلسلہ جاری ہے. نصرت صاحب، ابھی جنازہ ہوا ہے اس معصوم شہید بچے کا جس کا نام ارتضیٰ عباس توری ہے. کشمیر میں ان کی شہادت ہوئی. لیفٹیننٹ کرنل کے یہ بیٹے ہیں ظہیر عباس توری صاحب کے. میسج یہ تھا جس پہ آج شروع کرنا چاہتا ہوں اپنا اب کا پروگرام. پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان, Defense Minister of Pakistan, Information Minister of Pakistan, Foreign Minister of Pakistan was present there in Janaza. Chief of Army Staff, General Asim Munir صاحب وہاں پہ تھے. نیول چیف بھی وہاں پہ تھے اور اعلیٰ فوجی دیگر قیادت بھی اس جنازے میں شریک تھی. وہ ویژول اور فوٹوز ہم سب طرف سرکولیٹ ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. کیا میسیج ہے ایک جنازے میں تمام وہ میسیج جو ہے وہ اسی میں ہے. اگر آپ اس پروگرام کو اس پریس ریلیز کو جو کہ ISPR سے ریلیز ہوئی ہے اباؤٹ دس فیونرل، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو اعلیٰ سطح کی وہاں پہ قیادت تھی ان لوگوں نے واضح الفاظ میں یعنی دوران گفتگو ظاہر ہے اظہار افسوس میں ملاقات لوگوں کے، تو اس میں واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اس طرح کے جو ہیں اقدامات جو انڈیا نے لیے ہیں ول بی میٹ، یعنی ان کا جواب دیا جائے گا، ان کا مقابلہ کیا جائے گا ود ڈسائسو ایکشن. What is meant by this decisive action in this press conference? کہ بھائی مقصد ایک سیدھی سادی بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے آج صبح کل رات کے واقعے کے بعد بھارت نے جو بریفنگ دی ہے، ایک تو انہوں نے انڈر پلے کیا. اچھا، انڈر پلے کیا میرے نقطہ نظر سے آپ ایک اپنے ہمسایہ ملک پر جس کے ساتھ آپ مسلسل یعنی تنازعات میں رہے ہیں، جو ایٹمی قوت بھی ہے، ٹھیک ہے صاحب، آپ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چڑھ دوڑتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کو انڈرمائن کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اس کی بریفنگ کے لیے آپ اپنی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ارے ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ہے. آپ دو خواتین کے ذریعے اس کی بریفنگ کرواتے ہیں، جن میں سے ایک خاتون جو ہے وہ مسلم فوجی ہوتی ہیں اور ایک ہندو ہیں. ٹھیک ہے، جو فورس ہے. اس کے بعد اوور آل جو ہے نام بھی تو سندور رکھا گیا نا اس آپریشن کا، آپریشن سندور. پھر خواتین اور یہ سندور جو ہے یہ مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ یہ انسانی خون سے لگایا جاتا ہے. میں تو اس کو ابھی تک یہ سمجھا تھا، کیونکہ آپ اگر 7 سال کے بچوں کا خون لے کر 7 سال کا بچہ جو باولپور میں اور مرید کے میں معصوم بچے مارے گئے، معصوم بچے، عورتیں ماری بچیاں، گئیں، عورتیں، آپ ان کے سندور لگا رہے ہیں نا. اچھا، اب انڈرمائن آپ کر رہے ہیں، آپ معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے بغیر آپ کو آگے روتے رہے کہ صاحب آپ ہمیں کچھ ثبوت دیجئے، کچھ شواہد دیجئے، کسی انٹرنیشنل کوئی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا لیں اگر ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے. آپ نے ایسی کوئی چیز ہمیں دی نہیں. حملہ کر دیا بیک وقت، کتنے کچھ 6 مقامات پہ کیا، 6 مقامات پر کیا. ٹھیک ہے جی، اپنی دانش میں آپ نے بدلہ لے لیا. دو اس میں کشمیر میں پنجاب میں 4 موقع اور 2 کشمیر پہ. ٹھیک، اب اپنی دانش میں آپ نے یہ پہلگام واقعے کا بدلہ لیا ہے نا، تو یہ آپ کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے انڈیا کی. وہ آج باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بھارتی عوام سے یہ درخواست کرتی ہے کہ اپریل 22 کے دن آپ میں سے جو لوگ وہاں پہ تھے باری سال میں جہاں پر یہ واقعہ ہوا، تو ان کے پاس اگر کوئی تصویریں ہوں، ویڈیوز ہوں، تو ان کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے مندرجہ ذیل نمبروں پر رابطہ کریں. اس کے بعد پھر
ہمارا کوئی افسر جو ہے وہ آپ سے وہ تصویریں لینے کا کہ آپ کا کیمرہ ویمرہ آپ کا ہاں جو موبائل آپ وہاں پہ یوز کر رہے ہیں. ہاں ہاں یعنی آپ حملہ کرنے کے بعد آپ ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں. اس سے بڑی تو کوئی ڈٹائی نہیں ہو سکتی. ہاں ٹھیک ہے کہ آپ اپنا فیلئر خود بتا رہے ہیں. ان ادر ورڈ دس از اے فیلئر کہ اگر آپ ابھی تک ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں آپ ابھی تک تو ڈھونڈ اپنی رہے طرف سے ہیں. تو آج ہاں، آپ ہاں. یہ آج آپ نے تو اپنی طرف سے تو آپ دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ٹارگٹ ہٹ کیے. کون سے ٹارگٹ؟ تو بھی کون سے ابھی ٹارگٹ تک تو ثبوت کٹھے ہو رہے ہیں. آپ ٹارگٹ ہٹنگ میں بالکل مان لیتا ہوں. آپ مجھے کہتے کہ جی یہ مسجد سبحان میں عدنان حیدر بیٹھا ہوا تھا جو نہیں میرا سنو مطلب. نا ہاں مسجد سبحان میں سن 2001 میں 22 میں 24 میں یہ عدنان حیدر بیٹھا ہوا تھا. یہ عدنان حیدر کی تصویریں جو ہیں وہ ہمیں پہلگام میں یہ 100 کے قریب جو ہے مختلف ویڈیو سے وہاں پہ جو سیاح موجود تھے ان کے موبائل کیمروں سے ملی. اور دیکھیے یہ وہ شخص ہے یہ مسجد سبحان میں یہ بیٹھا ہوا ایک کلاس ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں جی وہ چاہے وہ حفظ کر رہا ہوتا. میں مثال کے طور پر حفظ کر رہا ہوتا وہ. لیکن یہ کہ ہم کہتے کہ ہاں یار یہ صورت والا بندہ ہے یا یہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے یا خطاب کر رہا ہے یا امامت کروا رہا ہے کسی نماز کی اور یا صف اول میں ہے 3-4 نمازوں میں. اور یہی شخص یار یہ یعنی وہ جو اس دن اپریل 22 کو پہلگام میں یس ہاں یار یہ تو تقریباً وہی بندہ لگ رہا ہے. 4-5 مرتبہ دیکھا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہوا نا کہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور اس طرح کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. اچھا اب سٹرکچر کی آپ بات کریں تو بھائی ایک بہت بڑا دہشت گرد ہوتا تھا جس کو بہت مشکلوں سے انہوں نے وہ ڈینیل پرل کے سلسلے میں سرنڈر کروایا تھا جنرل مشرف کے دنوں میں. عمر سعید شیخ اس کا نام ہوتا تھا. وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس کا پڑھا ہوا تھا. تو کیا لنڈن اسکول آف اکنامکس کو بلاسٹ کر دیا جائے کہ تم تو وہ ٹیررسٹ پیدا کرتے ہو. He studied from LSE. یس لنڈن اسکول آف اکنامکس وہ بہت ہی پریسٹیجیس ادارہ ہے. مقصد یہ ہے کہ مساجد اور مدرسے جو ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کر کے اور آپ اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ثبوت ہوتے تو دنیا کو نہ دیتے نا. نہیں ہے اور ان کے پاس. بابا اس کے بعد پھر کیا کریں. دنیا کو تو خیر چھوڑے نا. آپ اپنے ہی لوگوں کو بتا دیں نا. اب آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جی وہ واقعہ جو راجوڑی میں اس دن ہوا تھا. ایک طرف ہمیں کہانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ 2019 کے اگست میں جب نریندر مودی نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر دیا تو اس کے بعد سے ایک نیا کشمیر جنم لے لیا ہے. اور کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے وہاں پہ. جہاں پہ اب سیکیورٹی ایشو نہیں ہے. خود یہی کہتے ہیں. انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور ایک ریکارڈ نمبر آف سیاح آ رہے ہیں. یہی آپ کی کہانی ہے نا کہ نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طرح بلڈ کی گئی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ گزشتہ برس یا 2021 میں وہ جموں کے قریب وہ جو واقعہ ہوا تھا نا وہ یہ سارے لوگ وہاں سے گئے تھے ان کے بھی آپ نام نہیں بتا رہے ہیں. یہ بھی نہیں بتا رہے کہ چلیں جی اس میں نصرت جاوید انوالو تھا تو نصرت جاوید جو ہے یہ مسجد بلال سے یہ نمازیں پڑھتا تھا. ابھی تک ایسی مطلب وہ جو پریس بریف بھی انہوں نے دیا ہے جس میں 2 خواتین انہوں نے لیفٹ رائٹ بٹھا کے سافٹ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی اس میں بھی کوئی میسج نہیں تھا. یا کوئی بتایا جاتا نا کہ ہم نے یہ حملہ کیا یا یہ اٹیک کیا اس ٹارگٹ کو انگیج کیا. ایسی کوئی انفارمیشن اور یہ کرتے ہی آپ فوری طور پر یہ صبح جی بریفنگ کر دی. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہماری طرف سے تو ہم نے تو اپنا بدلہ لے لیا پہلگام کا. سو لیٹس موو آن بسفید جھنڈا لہرانا. اب یہ بات اس یعنی پروگرام میں ریپیٹڈلی میں اور آپ بحث کرتے چلے گئے. آپ کو یاد ہے کہ میرے اوپر رولر کوسٹر ہوتا رہا. میں نے جیسے یہ واقعہ ہوا میں نے کہا یار یہ مودی جو ہے یہ ہٹنے والا نہیں کر دیا اس نے. اس کے بعد میں نے درمیان میں کہا میں نے کہا نہیں یار مجھے محسوس ہو رہا ہے
کہ مودی جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا امریکہ سے اس کو اس طرح کا تعاون جو ہے یا تھپکی نہیں ملی ہے. وہ تو خیر تو شاید وہ اس آپ کو کل ڈیلے تک بھی کر کہہ رہے تھے کہ نہیں ملی. نہیں کل جب ہم نے جب پروگرام کیا تو میں نے یہ کہا کہ تمہیں یاد ہوگا ابھی آپ ریکارڈ نکال لو. میں نے کہا کہ عدنان میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو گودی میڈیا دیکھو یار جب نام نہاد آزاد خیال بڑے کھل دل والے بڑے دل والے برکھا دت جیسے لوگ جو ہیں وہ جب وہاں پر جا کر کہیں ارے یہ یہاں سے یہ انٹرنلی چیزیں سیٹل کی ہوں گی لیکن عالمی دنیا تو ابھی تک نہیں کھڑی ہوئی ابھی تک. یار عالمی دنیا جو ہے نا عالمی دنیا نے ہاتھ تو نہیں روکا نا, بیانات ہی دیے ہیں نا. ہاتھ کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں ہاتھ جب روکنا ہوتا ہے تو روکا جاتا ہے, ایسی بھی بات نہیں ہے. یہ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیے اس سے پہلے بات سنیں میری, کسی نہ کسی کو اعتماد میں لیا ہوگا نریندر مودی نے, آپ ہی سمجھتے ہیں؟ نہیں میں یہ نریندر مودی صاحب جو ہے آج کی پوزیشن وہ موصوف میں یہ بتا رہا ہوں وہ نہایت فرملی وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی یہ جو تیسری ٹرم ہے نا یہاں پہ آ کے کل ہی یار ہماری بات ہوئی تھی کہ لوک سبھا میں سوال ہوا کہ آپ نے بیرونی دوروں پہ کتنا خرچہ کیا ہے تو پتہ چل جی سارا ایک پریشر اس پہ بلڈ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی اب تک کی جو وہ کمپلیٹ کر لیں نہیں تم بات کرو نہیں کر لیں اس کو کر لیں مکمل. نہیں میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا دیکھو نا 24 گھنٹے تو وہ جب سفر کر رہا ہوتا تھا ہاں تو وہ مرکز نگاہ ہے انڈیا اس وقت. دنیا کی ہر بڑی کمپنی وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے, لوگ اپنے برانڈز وہاں پہ لینا دنیا چاہ کا رہے ہیں. پاورفل صدر اس کا یار ہے, تو دنیا کا پاورفل صدر اس کا یار ہے اور ویسے روس پر پابندی ہے لیکن ساری میں اس کا تیل بیل کر کے وہ اپنے آپ کو کر ہر کے دنیا میں پردھان مانے ہوئے تھا. اب مجھے یہ بتائیں کل سے اب تک جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان سائڈ سے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, پھر وزیر اعظم کا ایک خطاب, پھر وزیر خارجہ ڈپٹی وزیر اعظم کا خطاب, یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ سچی بات ہے میں تمہیں دیانتداری سے کہوں کہ آج صبح تک میں یوں کہہ لو کہ بھئی اس عمر میں پہنچ کے اتفاق سے میں نے برسر زمین افغانستان کی تمام جنگیں دیکھی ہوئی ہیں, کمیونسٹ دور میں بھی, اس کے بعد سو کالڈ وار آن ٹیرر اور بعد ازاں بھی. تو آدمی عراق میں نے خود اپنی آنکھوں سے جب فال ہوا ہے تو میں نے وہاں دیکھا کہ بڑی پاش علاقہ یعنی وہ علاقے جہاں کی واقعی خواتین کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہوں گی, وہ دیوانوں کی طرح سیٹلائٹ فون کے پیچھے. ٹھیک ہے جی, لبنان والا ایریا, حزب اللہ والا, تو ظاہر جنگ سے خوف آتا ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ یار ہمیں ایک مورل ایج حاصل ہے کہ آپ کا خیال تھا آج صبح تک, میں صاف لفظوں میں تمہیں کہتا ہوں, تو میرا یہ خیال تھا کہ یار بات یہ ہے کہ انڈیا نے بغیر ثبوتوں کے ہم پہ حملہ کر دیا اور اس نے حملہ کرتے ہوئے جو ٹارگٹس لیے وہ سویلین لیے. آپ یہ پروفیشنل آرمی سے کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. پھر انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا. ٹھیک ہے جی, نہیں وہ بعد میں واقعہ ہوتا ہے. آپ ایک تو پروفیشنل آرمی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ سٹرکچرز کو, سویلین سٹرکچر کو, گنجان آبادی کے اندر موجود علاقوں کو ٹارگٹ کریں, اس طرح ٹارگٹ کریں. یہی ٹارگٹ کیا تو یہ 7 سال کا بچہ جو ہے وہ آیا نا. تو اب آپ کندھے اچکا کر آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے آپ جو ہے نا امریکہ کے وزیر دفاع کی طرح نہیں ہے کہ اس کا لیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہے اس طرح کا. نو سر, ایکسکیوز می. لیکن بہرحال لیکن میرا یہ خیال تھا کہ ہماری ایک اخلاقی ایج ہے, مورل ایج ہے, ہمیں ایک اخلاقی برتری حاصل ہے کہ یار انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے ہمارے بے گناہ معصوم شہریوں کو اور خصوصاً خواتین اور بچوں کو اپنا نشانہ بنایا, اور جواباً ہم نے یہ نہیں کیا کہ اگر انہوں نے ہماری مسجد پر بم برسایا تو ہم نے ان کے مندر یا سول آبادی کو نشانہ یا سول آبادی, ہم نے نہیں کیا ایسا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے پیورلی ان کے ملٹری انسٹالیشنز کو لائن آف کنٹرول پہ ٹارگٹ کیا, یا جو جہاز فضا میں تھے اور نشانے پہ پاکستان ٹول آف وار ہے نا سر, اور ایک لیجیٹیمیٹ ٹول ہے نا وار کا. تو یار اس کے بعد شاید ہم نے یعنی میسج کنوے کر دیا ہے
کہ بھائی تم جب بھی کرو گے ہاں اس کا تو پھر یہ کہ لیکن یہاں پہ ایک میرا سوال ہے، آپ نے مورل ایج کی بات کی اور آپ یو جسٹیفائڈ دیٹ، آئی ایگری وتھ یو، ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے نا سر. آپ نے میری بات ختم نہیں اچھا ہاں ہونی. پلیز پلیز پلیز. میں نے آپ کو ساتھ میں اس وقت یہ بھی شرط لگائی تھی، کیویٹ دیا تھا آپ کو کہ آج صبح تک میرا خیال تھا. اس کے بعد بطور صحافی اب آپ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں نا، میں اس طرف آ رہا ہوں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. بطور صحافی یہ ہمارا فرض تھا کہ یہ جو جنازے ہوئے ہیں مختلف، جیسے یہ جنازے کے بعد ایک سینٹیمنٹ آیا ہے، تو یہ تو اسلام آباد میں ہوئے جنازے کا سینٹیمنٹ آیا نا، جہاں پر کہ ہائی پروفائل گجرانوالہ مرید کے میں ہوئے. لیکن بہاولپور میں جو ہوئے ہیں جنازے، جو مظفر آباد میں ہوئے ہیں، اس کے شرکاء کی کثیر تعداد سے سر فیڈ بیک لیا ہے اور وہ غصے کی اور بدلے کی آگ میں بھڑک رہے ہیں. میزائل آیا ہے. عوام کا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ ہماری سرحدوں میں گھس کر آبادی کے اندر موجود تنصیبات، شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو یو ایکول اٹ. اب میرے لیے مسئلہ وہ ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری خصوصی نشریات میں مجھے لیا تھا، یعنی 5:15 کے قریب. سو اخلاقیات میرا وہ غالب والا شعر مجھے یاد آ رہا ہے. ہاں وہ کیا کبھی کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. سچویشن ایسی بن چکی ہے. میں ایک طرف صحافی اور جنگوں اور سفارتکاری کا ایک ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ ہونے کے علاوہ باپ بھی تو ہوں نا بچوں کا. جب میں یہ اس طرح کے واقعات دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ بھاڑ میں گئی علم و بس کری ہوں یار. آئی ہوپ آئی ایکسپلین مائی سیلف. اٹس مین کہ اب اس پبلک سینٹیمنٹ کے لیے ضروری ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل رات بھی کہا، انہوں نے سی این این پہ بھی شاید بات کی، پاکستانی میڈیا سے بھی بات کی کہ جو ہندوستان نے کرنا تھا وہ کر دیا، اب ہم طے کریں گے. جی تو وہ پھر ریفلیکٹ بھی ہوا ہے. آپ کا جو قومی سلامتی کونسل کا اجلاس میں دیکھو بھائی، اس کے جو وہ یہی ہے نا، اس میں ڈسائسولی جو ہیں وہ باقاعدگی سے یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب ہم حق محفوظ رکھتے ہیں جواب دینے کا. اور اسی کمیٹی میں افواج کو یہ حق دے دیا گیا کہ آپ ٹارگٹ سنیں، آپ وقت کا تعین کریں، آپ یہ دیکھیں گے کیا کرنا. لیکن ویسے ابھی خبر آ رہی تھی، ٹکر بھی پبلک پہ ہمارے چل رہے تھے کہ 9:30 بجے وزیر اعظم قوم سے خطاب بھی کریں گے رات کو 9:30 بجے. لیٹس سی کہ اگر فرض کریں کہ 9:30 بجے انہوں نے خطاب کرنا ہے تو ابھی یہ جنازے کی خبر آئی ہے تو کیا پتا کہ واقعہ ہو چکا ہو تو وہ خطاب کریں. جبھی آپ جو جن جذبات کا اظہار کر رہے تھے عدنان صاحب، پبلک سینٹیمنٹ صرف عدنان صاحب نہیں، دس از پبلک. میں یار اس وقت عدنان ایک شخص کی بات نہیں کوئی کر رہا، ایسی بات تو ہے عوام جو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ نہیں کہہ سکے، اس کیونکہ وہ بھی تو قوم سن رہی تھی. میں کو وقفہ آیا نا. یعنی یہی بات جو ہے، اگر جو قومی اسمبلی میں انہوں نے جو تقریر کی ہے، اس تقریر کے دوران اس کے بعد پھر یہ جنازہ اٹینڈ کرنا، اور جنازہ کے بعد ہمیں میسج یہ آتا ہے کہ جی ول بی میٹ ود. سو یو نیور نو ایٹ 9:30 اٹس میٹ ود، یو نیور نو. مطلب میں خالی تو آپ مجھے پاکستان اس پوزیشن میں دیکھیں کہ انٹرنیشنل پریشر بھی تو ہوتا ہے نا، جو آف کورس کل رات سے ہمارے جیسے وزیر خارجہ بتا رہے تھے، جے شنکر کو بھی میں نے دیکھا اور پڑھا کہ وہ بھی مختلف لوگوں سے رابطے میں رہے، تو عالمی پریشر بھی تو ہوتا ہے. تو کیا وہ پریشر برداشت کرنے کی سکت ہے ہم میں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ مئی کا ہی مہینہ تھا جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو ہمیں جوابی مئی کا مہینہ کے لیے کتنا پریشر آیا تھا. یعنی کتنی مرتبہ کلنٹن نے فون کیا تھا. امریکی صدر کا فون کو مذاق نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس لیے کہ پبلک سینٹیمنٹ تھا. اچھا تب بھی پبلک سینٹیمنٹ، ہم تو خیر بہت چھوڑے تھے، پبلک سینٹیمنٹ تب بھی ایگزسٹ کرتا تھا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی
ان دنوں تو ٹی وی شیوی ابھی اتنا نہیں تھا نا، تو ہمارے بہت سارے پاکستانی جو غیر ملکوں میں مقیم تھے اور ادروائز بڑے یعنی ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے یہ وہ کہنے لگے جی ہم تو دفتر ہی نہیں جاتے، وہاں پہ انڈین ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا ایٹم بم۔ ایمان سے آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ سے مجھے ٹیلی فون آتے تھے۔ چلیں لیٹس سی، یہ تھے حالات۔ ٹھیک ہے۔ آ گئی سمجھ؟ سو اچھا میں آپ نے ابھی اخلاقیات کی بات کی، اب ہندوستان کی اخلاقیات پر ذرا بات کر لیتے ہیں نا۔ جو سٹرکچرز ہوتے ہیں جس کو ہائیڈرولک سٹرکچرز بولا جاتا ہے، جو واٹر کو ریٹین کرتے ہیں، یہ تو کوئی اخلاقیات کا تعلق ہی نہیں ہے ہائیڈرولک اسٹرکچر۔ آپ اس کو ریٹ نہیں کر سکتے۔ اخلاقیات بھی یہی کہتی ہے اور قانون بھی یہی کہتے ہیں۔ قانون کہتا ہے بھائی یہ تو ویسی وائلیشن ہے۔ اخلاق بھی تو کہتے ہیں انسانیت۔ تو آپ جب اس کو کرتے ہیں تو آپ اس میں اس کی وہاں اس کی اب مورل کہاں گئی؟ ہے ہی نہیں، تباہ و برباد ہو گئی کہ آپ نے نیز تو نابود ہو گئی۔ پانی کے لیے آپ کو میں وہ پہلے کہتا ہوں چلیں جی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ جی آپ نے جس مسجد کو شہید کیا ہے وہاں پہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایف اے ٹی ایف کب ہوا تھا؟ کس میں شاید کس 22 میں؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اندھی تھی؟ جنہوں نے ہمیں نکالا 22 میں، ہاں 21-22 میں، ہاں ٹھیک اب مرید کے کو کتنا عرصہ پنجاب میں جب حکومت تھی شہباز شریف کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو انہی دنوں موصوف نے مرید کے کو ٹیک اوور کر لیا تھا ٹینڈٹ، کیونکہ وہاں پہ ایک وسیع و عریض کمپلیکس تھا جس میں خالی ایجوکیشن ہی نہیں ہیلتھ فیسلٹیز بھی تھیں، اور یہ وہ اگر ان کو ابینڈن کر دیا جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو کیا آپ کے خیال میں اس کو بین الاقوامی کمیونٹی نے مانیٹر نہیں کیا ہوگا؟ آف کورس کیا ہوگا، تبھی تو ایف اے ٹی ایف سے نکلے، نہیں تو کیسے نکلنا تھا ہم نے؟ آپ 5 سے 7 سال جو ہے پاکستان کی ریاست نے اور اس کے طاقتور ترین اداروں نے اپنا پورا زور لگا کر یہ جو سو کالڈ جہادی سٹرکچر بنے ہوئے تھے، اور یہ جہادی سٹرکچر بائی دا وے کب آئے؟ وہ بات خواجہ آصف صاحب کو کرنی نہ آئی، وہ سوال کرنے والی خاتون الفاظ کا افغان چناؤ خواجہ نژاد صاحب کا تھی، ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جو یلدا ان کے لیے یلد حکیم، ہاں۔ ان کے میں نے ایک دو ان سے سوالات کیے تو بہت سارے لوگ پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں جی آپ تو افغانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ارے بھائی اسکائی نیوز پہ وہ کام کرتی ہیں تو ذرا پتہ کر لیں کہ اسکائی نیوز کس کا ہے، کس کے لیے کام کرتا ہے۔ بس وہ بہت دفعہ پاکستان بھی آئی ہیں۔ جی تو وہ ظاہر ہے وہ آئیں ضرور آئیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ خواجہ صاحب نے ان کے ساتھ جس طرح بات کی شاید ان کا بات کرنے کا ڈھنگ صحیح نہیں تھا، وہ آرٹیکولیٹ انف نہیں تھے، لیکن کے فار کلیشنکوف نامی کتاب، یعنی کہ کتاب میں یہ پڑھانا الفابیٹ سکھانے کے لیے افغان بچوں کو جو کیمپوں میں تھے، یہ امریکہ کی یونیورسٹی آف نبراسکا میں پڑھ کر آئے تھے نا بن کے یہ قاعدے، کہ ادھر جو افغان مہاجرین کیمپ ہیں ان میں آپ کے فار کلیشنکوف پڑھائیں گے، اے فار اللہ ہوگا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے ایک پوری نسل تیار کر لی جو کنونسڈ ہے سی آئی اے امریکہ کی فل انوالومنٹ کے ساتھ کہ جہاد جو ہے اس کے ذریعے آپ نے سوویت یونین اتنی بڑی سپر طاقت اس کا آپ نے شیرازہ بکھیر دیا ہے یا نہیں ہے؟ رائٹ۔ یار اگر سوویت یونین جیسی طاقت جو ہے وہ جہاد کے ذریعے پاش کی جا سکتی ہے تو یہ بھارت کیا بیچتا ہے؟ یہ نہیں آئے گا، یہ اس کا آف شوٹ، یہ اس کا لیجٹمیٹ آف شوٹ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے رائٹ۔ اچھا، اب جہاد جب تک سوویت یونین توڑنے کے لیے ہو تو وہ حلال ہے، لیکن جب وہ بائی پروڈکٹ بنے بیکاز آف یور اون جیوگرافیکل پوزیشن، اور اس جہاد میں بھی آپ کے لیے سب سے زیادہ افغانوں سے بھی کہیں زیادہ جو ہے آپ کو بسا اوقات افغان جہاد میں جن کو نام دیا گیا تھا پنجابی طالبان کا، وہ پنجابی طالبان کہاں سے آئے تھے؟ ان کو کتنی مشکل سے جو ہے قابو کیا گیا، اور ان میں سے آدھے اب جو ہیں وہ ٹی ٹی پی میں گھسے ہوئے ہیں، کچھ داعش میں گھسے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے کیا ہے؟
آپ نے وہ لوگ جنہیں ڈی اسٹرکچر کر کے منتشر کر دیا گیا تھا، ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے تھے، اپنی عام زندگی میں جا چکے تھے، آپ نے کر رات سے انہیں کاز مہیا کر دیا. اللہ بھلا کرے آپ کا. اب وہ یہ نعرہ لگانے پہ مجبور ہیں، سبیل اللہ سبیل اللہ، الجہاد الجہاد. سو مودی نے اس کہ قدر تمہارا راستہ، اور یہ اتنا مطلب کہ اتنا آپ بڑا اتنا بلندر پائیاں ہے. سیاستدان ہیں آپ، ماشاءاللہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. آپ کا خود بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک، یعنی کہ اسی لیے تو ایکسٹریمسٹوں سے خوف آتا ہے، کسی بھی مذہب کے اور کسی بھی سوچ کے، کسی بھی آئیڈیالوجی کے انتہا پسند، کہ یار ایک سٹرکچر ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، آپ نے اس کو ایکٹیویٹ ہونے کا راستہ دے دیا. آپ نے جواز دے دیا نا سالڈ، کہ نصرت جاوید تم اپنا ٹائی پہن کے بیٹھو، تم تو ویسے ہی لبرل آدمی ہو، تم تو بکے ہوئے آدمی ہو گئے. ہمیں کرنے دو جو ہمیں میں تو بھائی جی کرنا ہے، جو ہمیں آتا ہے. جو میں بہاولپور کا رہنے والا ہوں، میرے باپ کے پاس زمین ہی کوئی نہیں ہے، اس نے سوائے بچے پیدا کرنے کے اور کچھ کیا ہی یہی نہیں. کچھ نہیں ہے. ہاں؟ اب میرا جو ہے وہ، میری ایک زمانے میں ریاست بہت اچھی ہوا کرتی تھی، کھلکھلاتی ہوئی، یہ وہ، وہاں پہ ستلج بہتا تھا، وہ انڈیا کے پاس چلا گیا ہے. اب مجھے وہ پانی بھی آپ روک رہے ہو، میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. ادھر مجھے ایک آدمی آ کے ملتا ہے کہ بھائی یہ راستہ اختیار کرو، تو دین اور دنیا دونوں میں ہاں سوچو. دونوں میں. تو اٹس سچ اے ویری گڈ میسج. اب آپ نے مجھے کہہ دیا وہ. اب آج اس جنازے میں جو جوان، اتنا بڑا بلنڈر ہے جس کا امپیکٹ بابا ریزیکٹ کر دے گا ہماری برسوں کی محنت سے جن چیزوں کو ڈی ایکٹیویٹ کیا تھا. اور واقعی بہت محنت لگی ہے ہمیں، بہت محنت لگی ہے. یار ہم بہرحال اس بات کو، بہرحال بھیا یہاں پہ ایک خاتون وزیر اعظم برسر ادھر لیاقت چوک میں شہید ہوئی، یہ وہ سوچ تھی، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس سوچ کو جو ہے، سوچ کو بدلنے میں اور ختم کرنے میں ہمیں 30 سال لگے. چلو 25 تو کم از کم لگے. ختم تو خیر کبھی بھی نہیں کر پاتے چلو آپ، ڈی لیکن یہ کہ انہیں ڈی ایکٹیویٹ کرنے میں، انہیں غیر مؤثر 25 سال بنانے تو میں لگے نا آپ کو کم از کم 25 سال لگے. 25 سال نہ بھی صحیح تو 10 تو بڑے انٹینسو لگے ہیں نا. ہاں چلو خیر. 2008 کے بعد سے تو مستقل آپ اس پہ ہیں نا. ہاں ہزاروں آپریشن ہوئے ہیں، کبھی سوات میں ہو رہا ہے، چلیں ایک فارمر بریک کا ٹرائبل ایریاز میں ہو رہا ہے. تو بھارت نے ان کو ایک جواز دے دیا اس میں نے ریزریکٹ کر دیا ہے، احیا ہو گیا ان تمام یہ تنظیموں کا. صندوق، اور میرے جیسے لوگ جو کہ یہ کہتے تھے کہ یار نہیں، اس کا ان ساری چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کو مخالفت کرتے رہے سب. وہ بالکل آپ نے ہمیں ایک بریک ہے irrelevant اور کر ہم دیا. اس کے بعد آئیں گے کہ irrelevant کر دیا. ہندوستان اس قدر گھٹیا ہو چکا ہے کہ ان کے اقدامات جو ہائیڈرولک اسٹرکچر یا وہ ڈیم ہوتے ہیں پانی کے ذخائر، ان تک بھی وہ بھی محفوظ نہیں ہے. ایک بریک کے بعد یہاں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک. ایک طرف تو اپنے ڈیم بند کیے ہوئے ہیں اور ان کے دروازے جو ہیں ان کے خاص بیئرنگ پریشر ہوتا ہے نا، ایک لمٹ جو آپ نے بتایا بھی تھا، اتنی اسٹوریج کیپیسٹی ہے. ہماری طرف جو ڈیم تھا نیلم جیلم، اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ ڈیمیج ہوا ہے. سر اب آپ یہی دیکھیں نا، اب وہ کرتے ہوئے میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کر رہے ہیں. اب آپ پاکستان کو یہ پرووک کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے پاس کو دور رس میزائل ہیں، لانگ رینج میزائلز ہیں، اور وہ تباہی بھی پھیلا سکتے ہیں، اسی طرح کی پروسیشن کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے مسجد سوار میں دکھائی. تو آپ ایسا کریں، ہم نے یہ جو اسٹرکچر کیا ہے نیلم جیلم کا، یہ جو تو آپ بھی ذرا کچھ کر کے دکھایا ہمیں. کر لیں. اچھا، اور ہمارے پاس جواز ہوگا، ہم کہیں گے جی آپ نے ہمارا کیا تو ہم نے بھی کر کے برابر کر دیا، تو بس ٹھیک ہے، لیٹس ٹاک. نہیں، لیٹس موو آن نا. جیسے آج آپ صبح کہہ رہے ہیں نا کہ لیٹس موو آن، صبح یہ کہہ کے ناؤ لیٹس موو آن. آج جو ہے آپ یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پاس جا رہے ہیں کہ جی ہمارا کیس سنا جائے، ہم بتائیں کہ ہم نے کل کیا کیا ہے. اچھا، اب اقوام متحدہ کا جو اثر رہ گیا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں بھائی. اپریل 2022 سے روس اور یوکرین جنگ کے دوران، غزہ اور پھر غزہ، اللہ بھلا کرے آپ. یعنی دو اتنے میجر فلیش پوائنٹس ہیں وہاں پر، تو اقوام متحدہ کچھ نہ کر پائی. تو اب برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ ہی کی بات ہے
تو یہ ریزولوشن جو تھا یہ 1948 میں یہ اقوام متحدہ کا ہی تھا نا کہ کشمیر میں جو ہے وہ رائے شماری ہو. ہاں ہاں ہیلو ہیلو. تو اب نہیں ہو سکا, کس کے پاس جا رہے ہو؟ نہیں ہو سکا. نہیں ہو سکا نا. تو نمبر ایک تو یہ کہ وہ اس قرارداد پہ عمل نہیں ہو سکا, اور آپ اس کے پاس جا رہے ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ اب دور حاضر کی لیگ آف نیشنز بن چکی ہے اقوام متحدہ. اس وقت آپ کے پاس اگر کسی نہ کسی طرح کوئی چیز روکنے کا کوئی فورم موجود تھا تو وہ یہی تھا کہ امریکہ جو ہے, یعنی مسٹر ٹرمپ جو ہے, ٹھیک ہے انہوں نے کل کہا جی شرمناک, لیکن ساتھ میں وہ پکڑ پن کے یار یہ ان کی تو عادت ہے, کئی دہائیوں سے لڑ یہ تو کئی دہائیوں سے سینچریز بھی بلکہ سینچریز بھی کہا, ایک مرتبہ 1500 سال کا لفظ بھی کہہ دیا. اچھا, اب ابھی بھی ان کے پاس یہ صلاحیت امریکہ کے موجود ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا سکتے ہیں. لیٹس ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیم. امریکہ کی بات کر رہے ہیں. دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک جو بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے اس سمت میں امریکہ کے ساتھ مل کے, وہ سعودی عرب بھی ہے. پر اس کے لیے پاکستان کی سچویشن وہ نہیں ہے نا سر, دیکھیں نہیں دیکھیے یہ سارے کٹ کے کہتے ہیں کہ میزائل آئے سانو واجب ہے. کہاں سے آئے, نہیں اسی صورت میں ہے نا کہ اگر کسی نہ کسی طرح بھارت اس بات کو سمجھنے کو پہلے اس بات کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نریندر مودی پبلک میں آ کے معافی مانگے کہ نہیں سوری. ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ایک آگ لگاتے ہیں تو اس کو بجھانے کے سفارتکاری ساری یہی ہوتی ہے. لیکن آپ نے بھی ایگزامپل بھی لیکن آپ نے ایٹمی دھماکوں والی کہ کہیں نہ کہیں پبلک سینٹیمنٹ جیت جاتا ہے اور سفارتکاری رہ جاتی ہے نا. اب ہم اس مرحلے میں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرحلے میں آ چکے ہیں؟ مجھے یہ شدت سے میں محسوس کر رہا ہوں. سو اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہمیں مودی خود لے کے گیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دھکیلا ہے. اچھا, اگر فرض کرو کہ ہم کسی طرح رک بھی جائیں تو یہ جس انداز میں یہ ہوا ہے, ہمیں نئے سرے سے وہ پھر یہ کہیں گے جی در اندازیاں ہو رہی ہیں اور دخل اندازیاں ہو رہی ہیں. داعش کو کون اپنا بھی سپورٹ کر رہا؟ کوئی بھی نہیں. اور نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر کام کر رہی ہے. اور کیا وقتہ ڈالا ہوا ہے, اور کوئی ایک ملک میں تو نہیں ڈالا ہوا, بہت سارے ملکوں میں ڈالا ہوا. اچھا, تو یہ ہوتا کہ ان میں سے کچھ جو مین سٹریم ہوئے تو انہوں نے ترکی کے ساتھ مل کر تو وہ سیریا پہنچ گئے. تو کیا ان کے ٹیک اوور کے بعد سے حالات کیا بہتر ہو رہے ہیں؟ باقاعدہ یوں ہو رہا ہے کہ شام کا اتنا حصہ جو ہے یہ ترکی کا ہوگا اور اتنا حصہ اسرائیل کا ہوگا, اور چھوٹی سی جگہ بچ جائے گی تو اب نیلم جیلم کے سلسلے میں آپ یہ بات جو ہے یہ ہرگز کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کی تعمیر کے لیے چین نے پاکستان کو $448 ملین کا قرضہ دے رکھا ہے. چین نے یعنی آپ نے ایک حوالے سے چینی سرمایہ کی مدد سے تیار ہونے والا سٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا ہے. تو آپ ایک تیسرے ملک کو بھی رگید رہے ہیں یا نہیں؟ اور وہ ملک کو چھوٹا ملک تو نہیں ہے. پھر آپ اس بات پہ شور مچاتے ہیں کہ جی آج صبح جو ہے وہ چینی وزیر یہاں پہ جو سفیر صاحب ہیں وہ کیوں وزیر خارجہ سے ملنے چلے گئے پاکستان کے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بھائی, ایک سیدھی سی بات ہے. چلو ہمیں تو چھوڑو, آپ کے بہت پیارے دوست, آپ کے یار, آپ کے جانے جگر ٹرمپ نے کہا ہے شرمناک آپ کے ایکشن کو. تو اگر چین جو ہمارا اتنا پرانا دوست ہے اگر وہ آگے کہے کہ ہم اچھا, اور باقی ہماری ساورنٹی جو ہے وہ وائلیٹ تو ہوئی ہے نا, اور اس پر یہ نہیں ہو سکتا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جایا جائے. آپ کیسے بھائی, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ادھر یہ جو جنازے پڑھ رہے ہیں جنہوں نے آج, اس میں جو 18 اور 20 سال کے نوجوان ہیں وہ کہیں گے جا تو جا کے کوٹ پا کے بہ اپنی انگریزی میں بول بدران, میں آپ ہی کر لوں, میں آپ ہی کر لوں. اور وہ میرے اور تمہارے وہ ایک کیوں نہیں چلتا پھرتا ہے وہ ایک. اور ہمارے ساؤتھ پنجاب میں یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی نا ستلج والی, یہ سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے بابا, خالی اتنی بات نہیں ہے نا. اب آپ یہ دیکھو, میں وہی کہتا ہوں کہ ایک طرف اس دن وہ پہلے چناب کا ہوا, اب میرے پیارے بھائی یہ میرا نہیں ہے, SDM
ایس ڈی ایم کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کا اسٹیشن کیا وہ ڈپٹی مینیجر یا نہیں یار، یہ جو آپ کے ایس ڈی ایم نہیں ہوتے، یہ یعنی میجسٹریٹ، سب ڈویژنل میجسٹریٹ. اچھا ایس ڈی ایم سب ڈویژنل، ٹھیک ہے اوکے. یہ گریز ہے مقبوضہ کشمیر میں علاقہ. اس کا جو ایس ڈی ایم ہے نا، اس نے وارننگ دی ہے، الرٹ کیا ہے عوام کے لیے. کل رات کا واقعہ گزر جانے کے باوجود کہاں بات رک رہی ہے، آبی جارحیت کہاں رک رہی ہے، کہ 10 مئی کو ہم جو ذخیرہ ہے نا کشن گنگا ڈیم کا، جو اوپر سامنے جو ہے، ہم اس کو کھول رہے ہیں، اور یہ 48 گھنٹے تک یعنی 2 دنوں تک وہ پانی کا بہاؤ جاری رہے گا، اس کو خالی کر رہے ہوں گے. اس دوران واٹر لیول ان دا ریور میں رائز، کہ دریا کا جو ہے وہ طغیانی آ سکتی ہے، اچانک اس آ میں سیلاب سکتی ہے سکتا طغیانی، اور اس سے جو ہے آپ کو دریا کے کنارے کے قریب جو مقامات ہیں وہاں پر سیکورٹی کے، سیفٹی کے خطرات ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ ان دنوں میں اپنا بندوبست کریں. یعنی کل رات کو آپ نے میزائل پھینکے ہیں مظفر آباد پہ، یعنی آپ اور 10 مئی کو ٹیکنیکلی آپ 4 دن اور لے کے اس کی میکسیمم کیپیسٹی کو لا رہے ہیں تاکہ زیادہ فلو جائے اور سیلاب آئے. کہاں پاکستان میں وہی نا، یہ ہے نا کشن گنگا، اس کے فوراً بعد تو پاکستان کے ساتھ وہی تو کہہ رہا ہوں نا، کہ آپ یا تو ایک طرف تو صبح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حساب برابر ہو گیا، دوسری طرف یہ آپ کی نوٹیفیکیشن ہے، میری نہیں ہے. تو پیچھے نہیں ہٹے. نہیں نا بابا، 10 مئی صبح 10 بجے ہم 48 گھنٹوں کے لیے نکاسی شروع ہو جائے گی. آپ نے 6 اور 7 کی درمیانی رات پہلے میزائل پھینکے. جی وہاں پہ ایک اور بھی بڑی عجیب بات تھی صاحب، جب یہ حملہ ہوا اور ہم اس کو رپورٹ کر رہے تھے، آپ بھی پیپر پہ شاید آ گئے تھے، میں نے ہندوستان کے این ڈی ٹی وی کو اٹھا کے دیکھا، آج تک کو دیکھا، انڈیا ٹوڈے کو دیکھا، انڈیا ٹی وی کو دیکھا، رجت شرما والے. اچھا وہاں پہ وہ تو یا تو کوکنگ شو چل رہا تھا یا وہ برتن بیچ رہے تھے. ہندوستان کے میڈیا نے اس طرح اس کو ٹیک اپ نہیں کیا اس شروع کے سارے اٹیک کے 2 گھنٹوں میں، 2.5 گھنٹوں میں. بھائی وٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دس؟ سیدھی سادی بات ہے کہ اچھا بریک لے لیں فوری طور پہ، یہی سے شروع کریں گے. ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. واٹ آر دا آپشنز ان پاکستان سر؟ یار میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب میں پھر وہی بات کروں گا جس پہ میں تمہیں بتایا کہ صبح سے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ یار میں کس منہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مورل ایچ ہے، کہ ہم نے بالکل کسی لا کو وائلیٹ نہیں کیا اور شہری آبادی نشانہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. تو بہرحال ایک مسجد کا تقدس بھی تو ہوتا ہے نا. مسجد جو ہے اس میں تمام دہشت گرد تو نہیں ہوتے یار. ہاں کیا بات کر رہے ہیں. اینی وے بائی ہیونگ سیڈ دیٹ، مقصد یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بہت زیادہ چونکا دیا ہوگا ہمیں، جس نے ہمیں بہت زیادہ مجبور کر دیا ہے کہ آلریڈی پہلے آپ کھیل رہے تھے چناب کے ساتھ، چناب کے پانی کے ساتھ، اور 2023 سے آپ ہمیں خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں کہ یہ ری نیگوشیٹ کرنا. پھر آپ نے ایک ٹریلر بھی چلا دیا کہ جی ہم کس طرح روک سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ بھی اگر آپ کے ہاں کو سٹرکچر ہے ڈیب مار کا تو وہ بھی نشانہ بنے گا. تو اس کا ہنٹ کرایا نا کل. ہاں یہ انہوں نے اسٹیبلش کرایا نا. اب فرض کیا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی ایسے سٹرکچر کو تو نہیں نشانہ بنائے گا، کیونکہ اگر آپ بغلیار کو نشانہ بنائے، میں ایسے ایک بات کر رہا ہوں، میں تو کوئی مجھے تو دفاعی امور کا کق پتہ نہیں ہے. نہیں تو اس میں سے جو پانی جو ایک دم سے بہہ کے نکلے گا یا سلال، تو اس سے فوری متاثر کون ہوگا؟ وہاں وہ کشمیری جن کے ساتھ ہم اپنی ہمارا یہی تو مسئلہ ہے. ہمارا یہی تو مسئلہ ہے. نہیں لیکن بھارت میں خالی سلال اور باگلیار ڈیم تو نہیں ہے، اور بھی صوبے ہیں نا دیکھیں. ان کو وہ لوگ ریاستیں کہتے ہیں جو اندر ہریانہ کی طرف اور تلنگانہ میں بھی ہیں اور کیرالا میں بھی ہیں، اور ان ریاستوں میں پانی کے جھگڑے بھی ہیں، تامل ناڈو بھی ہے. اور ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں. اچھا اب
اس طرح معاملہ شروع ہو گیا. یار تم تو خود ایک پوائنٹ بنا رہے ہو نا کہ تم نے ایک سٹرکچر کو, اب کیا کر رہے ہو تم؟ یعنی آپ, میں جو پہلے دن سے کہہ چلے جا رہا ہوں کہ سر یہ جو ایسکیلیشن ہوتی ہے نا, یہ جتنے بھی, ایک انگریزی کا بڑا مشہور محاورہ ہے, کہتے ہیں کہ جتنے وار پلانز ہوتے ہیں نا, جیسی جنگ کی جب یعنی پہلی گولی چلتی ہے تو آل وار پلانز آر ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو بہت سوچ بچار کے ہوتا ہے نا. وہ اقبال نے کہا ہوا ہے نا کہ وہ عقل ہے محو تماشا ہے لب بامونی, وہ بے خطر کود پڑتا ہے آتش نمرود. آتش نمرود. جب تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو کہ ایک 7 سالہ بچہ جو ہے اس کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کر دیں گے, اپنی دانش میں دہشت گردی کے سٹرکچرز بنا, مزید خواتین کو, اس کے علاوہ تو آپ نے کچھ اچھا, نہیں کیا. اس کے بعد اگر آپ یہ کہ ڈیم کو کریں گے تو ہم کہیں گے اچھا یار اگر یہ اس حد تک آ گئے ہیں تو ایسا کرو کہ کوئی میجر قسم کا ڈیم ڈھونڈو جو کم از کم. جنگی کیفیت لازم کر دی ہے اس وقت نریندر مودی, بابا نریندر اور اس کے مودی عزائم نے نے اپنی لیگیسی کو بچانے کے لیے پورے ریجن کو اس نے خطرے میں ڈال دیا. نہیں, لیگیسی ہم زندہ رہیں گے تو وہ لیگیسی بھی ہوگی نا یار. اگر اسی طرح رہا کہ آج آپ نے سیڑھی نمبر 4 چڑھی, میں آپ کے جواب میں سیڑھی نمبر 8 پہ پہنچ گیا, تو پھر ایک دن تو میرے پیارے مجھے چلے جائیں گے. پھر ہم تو اسی طرح جاتے رہیں گے نا. اور پھر بالآخر اس کی انتہا پھر یہی ہوگی کہ جیسے 100 کے پاس وہ پوچھتے, وہ جو لوڈو کے کھیل میں سانپ اور سیڑھیوں کا جو ہوتا ہے, بالآخر آپ ایٹمی پھر اس پہ پہنچیں گے نا. کچھ لوگ یہ ماننے کو پھر کون ہوگا یہاں پہ کچھ لوگ یہ جو بات لیگیسی رکھے؟ نہیں, کچھ لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ جے شنکر متحرک ہوا ہے عالمی دنیا کو, کہ پاکستان کو بس ختم کرو. کس بات پہ؟ کہ اس لیے کہ آپ نے بچے مار دیے, اس لیے کہ آپ نے مسجدیں اڑا دی, اس لیے کہ آپ نے جو اتنی مشکل سے ڈی ایکٹیویٹ. نہیں, سب سے بڑی بات کہ ہم نے کتنے خطرات مول لے کر کتنے حملے ہوئے ہیں ہمارے یہاں کے یار حکومتی لوگوں کے اوپر, خدا کا واسطہ ہے. پنجابی طالبان بنا ہی اسی لیے تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. سر جنرل مشرف کی سیاست سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا تھا, لیکن کیا ان کی ذات پہ حملے نہیں ہوئے؟ کس وجہ سے ہوئے؟ اسی وجہ, اس کی بڑی وجہ یہ تھی, مین وجہ یہ تھی. بڑی وجہ یہ تھی. اچھا, محترمہ بے نظیر بھٹو کیوں شہید ہوئی؟ یہی تھا, تو وہ کہتی تھی کہ میں سوات میں پاکستان کا پرچم لہراؤں گی, یہی تھی نا. تو آپ نے وہ تمام محنتیں, وہ تمام قربانیاں جو پاکستان کے حکمران جو ہیں اتنے بڑا رسک لے کر جو کچھ کر رہے تھے, آپ جب اس کو اگنائٹ کر کے دوبارہ وہی فضا, وہی جذبات جو ہیں وہ آپ بھڑکا دیتے ہیں, تو اس میں کیا کروں گا؟ اور پھر میرے پاس تو چوائس یہ ہے, میں یہ کہوں گا یا تو یہ پھر لونڈے جو ہیں یہ خود بندوقیں لے کر میرے اوپر بھی چڑھ دوڑیں اور جہاں جہاں ان کا دل کرے کہ ابھی چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ مودی صاحب نے اپنے چکر میں اس سارے ریجن کو 20-25 سال پیچھے دھکیل دیا. تو اس حوالے سے نہیں, اور اس میں سب سے زیادہ دیکھو یار, معاشی اعتبار سے ہمارا تو بہت بڑی مشکل سے ہم, یہ فیکٹ ہے کہ دیوالیہ ہوتے ہوتے بچے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اب تھوڑے سے معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہے تھے, لیکن یہ تو آپ کے ایمبیشن ہے نا. لیکن آپ کی جو امبانی اڈانی جو سرکاریں ہیں اصل تو وہ ہیں, وہ جو آپ کے دور میں بلین ٹریلین ہوئے, غریب سے غریب تر. صحیح ہے نا. آپ ان کے لیے آپ نے یہ کہ دنیا کا, جی ہماری آبادی کے اعتبار سے, چونکہ ہم دنیا میں سب سے بڑے آبادی کے اعتبار سے ملک ہیں, تو لہٰذا یہ طے ہوا کہ جی ہم دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہو گئے ہیں. بھی کیسے ہو گئے؟ آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا کے کتنے % لوگوں کے پاس آئی فون خریدنے کی سکت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ شاید چند لاکھ. کتنے فیصد لوگوں کے پاس ایسے ہے کہ وہ لوئی ویتون ہے, یہ اس ٹائپ کے جو برانڈز ہوتے ہیں. وہ تو خیر میں سن رہا تھا کہ 80 کروڑ لوگ تو آٹا نہیں مطلوبہ خرید سکتے جو چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہم پہلگام اپریل 22 سے اس پروگرام میں آج کی تاریخ تک یہ نہیں پتا کہ پہلگام پہ حملہ نصرت جاوید نے کیا یا عدنان حیدر نے کیا. میں وہی تو رو رہا ہوں, 15 دن گزر گئے. لیکن آپ کو یہ آپ بتا رہے ہیں, میں نے تو یہ پڑھی نہیں تھی کہ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کہتی ہے آج کہ جو لوگ پہلگام میں تھے وہ اپنے موبائل ہمیں دیں. کل رات کا واقعہ گزرنے کے بعد
تو میں وہ جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیے بھائی شروع اگر آپ کریں گے. لاسٹ سوال، ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ مس ایڈونچر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ نصرت جاوید صاحب نریندر مودی کے گلے پڑ سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ یہ اس کو پولیٹیکلی سسٹین نہیں کر پائے گا. وہ جس گماں میں مبتلا ہیں وہ غلط، ان کی کیلکولیشن غلط ہے. What should be the role of Pakistan diplomacy in this situation? ایک تو آپ نے ہم نے بات جی پاکستان کی ڈپلومیسی یہ ہے کہ بھائی ابھی تک ہم نے بہت مورلائز دکھائی. اب یہ کہ مجھے آپ کسی طرح یہ یقین دلائیے کہ آئندہ کو پہلگام ہوتا ہے تو یہ واقعہ تو نہیں ہوتا، میرا 7 سالہ بچہ تو نہیں مرتا. آپ مجھے دے گارنٹی. تو اس پہ ہم اپنی ساری سفارتکاری اب کھیلنی چاہیے ہمیں، اور آف کورس اس پہ ہم لگے ہوں گے. لیٹس سی سچویشن نہیں، لیکن اب یہ نہ کہ اتنی دیر ہو جائے، اس میں بھی کوئی ٹائم فریم تو ہوگا نا. لوگ کہیں گے جی ہنگامی بنیادوں پہ یہ سب کرنا ہوگا آپ کو. میرا تو اپنا خیال ہے آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کوئی امریکہ جیسے ملک کو انٹروین کرنا پڑے گا. اگر ہر حوالے سے اگلے 24 سے 48 گھنٹے ہیں ہمیں. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.